الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے، یعنی حیا کو حدیث مبارکہ میں ایمان کا ایک شعبہ اور ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم سے حیا فوت ہو جائے تو پھر جو چاہو کرتے پھرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حیا ایسی صفت ہے، یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے باز رکھتی ہے، اور اس حیا کے صفت کی برکت سے انسان بہت سارے گناہوں سے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، حسد سے، بدنظری سے، زنا سے، بدکاری سے، بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی تعریف فرمائی ہے کہ انسان اللہ پاک کے بے شمار نعمتوں کو اپنے اوپر اور اپنے نفس کی کوتاہیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں جو کیفیت پیدا ہو، یہ حیا کہلاتی ہے۔ اور حیا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو خاص طور پر یہاں ذکر کیا۔ ویسے ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، لیکن حیا کو خاص طور پر ذکر کیا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا یہ امر طبعی ہے، یعنی یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ انسان کے اندر حیا کی صفت ہونی چاہیے۔ تو حیا ایسی صفت ہے کہ یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے روک دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان نماز کی بھی پابندی کرے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی بھی یہ خاصیت ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور خاص طور پر انسان اپنے نگاہوں کی، نظروں کی حفاظت کرے، کیونکہ شیطان انسان کو عام طور پر جو بے حیائی کے اندر مبتلا کرتا ہے، وہ آنکھوں کے ذریعے سے بدنظری کروا کر انسان کو بے حیائی کا مرتکب کرواتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔